بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 163 to 167 انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور بہت خوبصورت واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ عبرت کے طور پر ایک ہمیں جو ہے وہ لیسن کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس سے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پوچھئے ان سے اس بستی کا حال کیا تھا جو تھی سمندر کے کنارے پر حاضر جو تھی جب وہ خلاف ورزی کرنے لگے سنیچر کے دن جب آتی تھی ان پر ان کی مچھلیاں شکار کے لیے ان کے ہفتے والے دن ابھر کر یعنی بہت زیادہ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا نہیں آتی تھی ان کے سامنے. اسی طرح ہم نے آزمایا انہیں کیونکہ وہ تھے بار بار نافرمانی کرتے تھے. آیت نمبر 164. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جب کہنے لگا ایک گروہ ان کا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو اللہ جسے ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں سزا دینے والا ہے سخت سزا. وہ سب کہنے لگے معذرت ہو جائے اپنے رب کے سامنے اور شاید کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے. آیت نمبر 165. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جب وہ بھلا بیٹھے تھے اسے جس کی نصیحت کی گئی تھی انہیں، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو گنہگار تھے. بری سزا میں ہم نے پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بار بار نافرمانی کرتے تھے. آیت نمبر 166. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ شرکسی کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. آیت نمبر 167. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
اور جب اعلان کیا آپ کے رب نے کہ ضرور وہ مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک اسے جو پہنچا ہے انہیں بری سزا، بے شک آپ کا رب بہت تیز ہے محاسبہ کرنے میں، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر اس آیت میں اور مزید کچھ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کی قوم میں سے ایک دور ایسا گزرا کہ جہاں پر یہ پیش آیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے، یعنی ہفتے والے دن کے لوگ۔ اور کیوں اس طریقے سے انہیں کہا جاتا ہے؟ کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ یہ سنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ذرا اپنی قوم کو بھی یہ بات بتا دیں کہ جو انسان اللہ کے حدود سے نکل جاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک دوسری چیز انشاءاللہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گی کہ جو لوگ کچھ سماج میں دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، کچھ برائیوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی اپنی استطاعت کے مطابق اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ روکتے ہیں اور نہ کچھ کہتے ہیں، اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایسے کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے چلیے انشاءاللہ آیتوں کے تھرو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 163 میں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ کہ اور پوچھئے ان سے۔ اب کس سے؟ یہ ہم کس کی طرف جا رہا بھائی؟ کس سے پوچھئے؟ تو یہاں پر اشارہ ہے، اوپر کس کی بات چل رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی قوم کی بات چل رہی تھی کہ ذرا آپ ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھئے۔ کیا پوچھئے؟ عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر کے اس بستی کے متعلق آپ پوچھئے، اس بستی کا کیا حال ہوا جو تھی دریا کے سامنے یا دریا کے کنارے بسی ہوئی تھی۔ یعنی کہ دریا کے پاس یہ بستی جو ہے بسی ہوئی تھی، اور ہوا کیا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، کہ حال ان کا کیا تھا کہ جب وہ خلاف ورزی کرنے لگے سنیچر کے معاملے میں، سنیچر کے دن کے معاملے میں یہ خلاف ورزی کرنے لگے، یہ واقعہ ان سے ذرا پوچھ لو۔ جب آتی تھی ان کے سامنے ان کی مچھلیاں شکار کے لیے، فشنگ کے لیے، اور ان کے ہفتے والے دن، اور کیسی آتی تھی؟ شرعن آتی تھی، یعنی ابھر ابھر کر اوپر کی طرف آتی تھی۔ وَيَوْمَ اور جس دن لا یسبتون ہفتہ نہیں ہوتا تھا، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو لا تاتیہم نہیں وہ آتی تھی ان کے سامنے۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ شعور کس نے دیا؟ مچھلیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور دیا یہ مچھلیوں کو۔ اصل میں واقعہ کیا ہے کہ یہ معاملہ یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم جو ہے آزمایا ہم نے انہیں کیونکہ وہ لوگ بار بار نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ واقعہ کیا ہے کہ دیکھیے کہ دا ورڈ ہولی، ہولی کا دن کیا ہوتا ہے؟ ہولی کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ پاک، ٹھیک ہے، پاک۔ ہولی کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ پاک۔ اب یعنی ہولی ڈے جو یہ مناتے ہیں تو اس لیے کہ اس دن یہ عبادت کرے، یعنی پاک دن، وہ دن عبادت کا ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے پہلے سے یہ اس ٹائم سے یہ ایسے ورڈنگز نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا سا تھوڑی ہسٹری پڑھا کریں، تھوڑا سا ورڈز کیسے نکلے۔ فار ایگزامپل انگلش کے جو ورڈز ہیں سنڈے، منڈے، یہ کس طریقے سے نکلے؟ یہ یہودیوں کی دین ہے۔ سنڈے وہ لوگ ایسے لوگ جو سن کی پوجا کیا کرتے تھے تو اس دن کو سنڈے رکھ دیا، جس دن وہ مون کی پوجا کیا کرتے تو منڈے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے یعنی کہ ہالیڈے انہوں نے جو رکھا تو وہ اس طریقے سے نکلا ہے کہ وہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ انہیں کیا کہا گیا تھا
کہ بالکل آپ کا جو کام کاج ہے اس سے پرے ہو کر آپ کو صرف اور صرف عبادت کرنی ہے. جس طریقے سے امت محمدیہ کو ایک مخصوص، ویسے تو الحمدللہ ایوری ڈے عبادت کرنی ہے، لیکن ایک یعنی ویکینڈ جو ہوتا ہے، جب دیکھیں کہ یہ ویکینڈ تو چلیے ہمارے ملک کے حساب سے ہم سیٹرڈے سنڈے کو ویکینڈ کہتے ہیں، لیکن عرب میں جہاں پہ اسلامک لاز فالو کیے جاتے ہیں نا، وہاں پر آپ دیکھیے ویکینڈ ان کا فرائیڈے ہوتا ہے. اور یہ فرائیڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے مخصوص کیا، عبادت کے لیے. کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس کی، الحمدللہ ایز اے مسلمان ہمیں وہ سب پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مردوں کو کیا کرنا ہے، عورتوں کو کیا کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا ہوا کیا تھا کہ ان کا جو پیشہ تھا، اکنامی ان کی چلتی تھی فشنگ پر، ماہی گیری جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں. انہیں منع کیا گیا تھا کہ بھائی دیکھو تم سنیچر کے دن فشنگ نہیں کرو گے، عبادت میں، اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرو گے. لیکن یہ لوگ اتنے بدماش تھے، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے، یہ کیا کرتے تھے، سیٹرڈے کے دن ان کو کہا گیا تھا. ہاں تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ فرائیڈے نائٹ میں جو سمندر ہوتا تھا اس کے کنارے پر ایک گڑھا کھود دیتے تھے اور اس کے اندر جال بچھا دیتے تھے اور بالکل بھی یعنی آن سیٹرڈے اس سمندر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے. آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی یہ ایسے جیسے انسان ہے، اسی طریقے سے جو چرند پرند ہے، دوسرے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سکس سینس جس کو کہا جاتا ہے، ایک محسوس انسان اپنے بھانپ لیتا ہے کہ ابھی اس کو خطرات پیش آنے والے. ایسا یہ سکس سینس کس سے دیا تھا مچھلیوں کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا. وہ جب دیکھتے تھے کہ بھائی چلو اس دن ہے، یہ انسان ہمارے قریب نہیں آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ بہت آسانی سے باہر کی طرف آ جاتے تھے. جب وہ پانی کے ساتھ باہر کی طرف آتے تو اس گھڑے میں جا کر ساری مچھلیاں بھر جاتی تھی. اب وہ جال میں پھنس گئی، واپس جا ہی نہیں پاتی تھی. لیکن باقی دنوں میں وہ لوگ جو ہے پتہ ہے پانی کے بیچ میں رہتے تھے. اس زمانے میں دیکھیے کہ ایسی کوئی کشتی نہیں تھی، شپ نہیں تھی کہ انسان اس پہ سفر کر کے جا کے بیچوں بیچ میں جال ڈالے اور اس میں سے مچھلیاں نکال لیں. ایسی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی. ناؤ ڈے الحمدللہ بہت ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. تو یہ سب جو ہوتا تھا، اور جب جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ ایسے کیوں کرتے، تو وہ بولتے تھے ارے اللہ نے تو سب کے دن منع کیا ہے نا، سیٹرڈے کے دن فشنگ نہیں کرنے کا، ہم کہاں گئے. اور بدماشی دیکھیے پھر سیٹرڈے نائٹ میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، یا پھر منڈے ہو گیا سیٹرڈے نائٹ، منڈے مارننگ جا کر وہ جال نکال لیتے تھے وہاں سے. دیکھیے کیا یہ واقعی یہ اللہ کے حکم پر عمل کیا ان لوگوں نے؟ دیکھیے بات ماننی تو کمپلیٹلی مانے نا بندہ. تو اس طریقے سے یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا، بار بار وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے. پیچھے بھی ہم نے کئی ان کے نافرمانیوں کے قصے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے چلے، ہوا کیا آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہوا کیا. یہ جو معاملہ ہوا، اس معاملے کے بعد جو ہے وہ 3 گروہ میں ان کا جو قوم ہے، وہ قوم جو ہے وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئی. ایک ایسی تھی جو کھلے عام اس عمل کو کرتے تھے، ایک ایسے تھے جو دیکھتے تھے لیکن کچھ بولتے نہیں تھے، تیسرا گروہ ایسا تھا جو دیکھ بھی رہا ہے، ان کو منع بھی کرتا تھا کہ بھائی ایسا مت کرو. چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں گروہ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو بچاتے ہیں اور کس کو عذاب دیتے ہیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دینے والوں میں کبھی بھی ہمیں شامل نہ کرے انشاءاللہ آمین. چلے آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. بھائی کہ اور جب کہنے لگے ایک گروہ، اب ایک گروہ جو ہے اس میں سے وہ کہنے لگا ارے کیوں تم ان کو نصیحت کر رہے ہو، کیوں تم ان کو سمجھا رہے ہو، یعنی ایسی قوم کو تم کیوں سمجھا رہے ہو، اللہ جس کو ہلاک کرنے والا ہے، یا سزا دے گا انہیں، سخت سزا دے گا. اچھا یہ کون کس کو بول رہا ہے؟ ایک گروہ جو دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں بول رہا، چپ چاپ بیٹھا ہے. اور دوسرا گروہ جو برائی کو روکنے کا عمل کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے بھائی یہ لوگ اللہ کے نافرمانی سے رک جائیں. تو جو گروہ منع کر رہا ہے نا، جو منع نہیں کر رہا ہے، وہ منع کرنے والوں سے کیا کہتا ہے، بھائی کیوں روک رہے ہیں ان کو، یہ دیکھو یہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا یا عذاب دے گا، تو بھائی کیوں روک رہے ہو تم ان کو. چلیے اب دیکھیے کہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو برائی کو روکنے والے ہوتے ہیں. ان کا جواب کتنا خوبصورت ہے، دیکھیے جواب کیا دیا انہوں نے،
قالوا انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون. دیکھیے مقصد پہ نظر رکھیں. اگر آپ کسی کہیں پر برائی کو روکنا چاہتی ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا انٹینشن کیا ہونا چاہیے، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے. اتنا خوبصورت جواب انہوں نے دیا کہ وہ سب کہنے لگے کہ یہ کیا ہوگا، معذرت ہو جائے اپنے رب کے سامنے. یعنی کہ قیامت کے دن کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایکسکیوز تو دیں گے کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں رکے، دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، نمبر 1 تھنگ. اینڈ ادر از کہ ہم اس لیے ان کو روک رہے ہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، تاکہ وہ بچ جائیں. کس سے بچ جائیں؟ وہ اللہ جو ان کو عذاب دینے والا ہے اس نافرمانی پر، اس سے وہ سب بچ جائیں. سبحان اللہ، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے. یعنی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے برائیوں کو نہ روکیں، بلکہ اس مقصد سے روکنے کی کوشش کریں کہ کل کو کم سے کم اللہ کے سامنے میں یہ ایکسکیوز تو دے سکوں گی کہ اللہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش تو کی. لیکن دیکھیے کہ کبھی کبھی معاملہ ایسا بھی پڑ جاتا ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے ہو، آپ ہاتھ سے بھی روک نہیں سکتے ہو. سب سے کم درجے کا جو ہے عمل بالمعروف کیا ہے کہ انسان اس کام کو کم سے کم اپنے دل میں برا تو مانے. یہ سب سے لو درجے کا عمل بالمعروف ہے کہ کسی کو اچھائی کی طرف بلانا، اور پھر جو ہے وہ نہیں عن المنکر یعنی کہ برائی کو روکنے کا، کہ کم سے کم چلو بھائی وہ جو برائی ہو رہی ہے میں اس کو روک نہیں پا رہی ہوں، اور جو ہے اس کو جو ہے نہ میں بول پا رہی ہوں. ہوتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ بھائی، ایسے واقعات اس کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ وہ نہ بول پاتا ہے نہ وہ کچھ بھی کر پاتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس چیز کو اپنے دل میں بھی برا مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے عذرت ہوگی. آپ جو ہے یعنی کہ آپ ایکسکیوز پیش کر سکتے ہیں، اللہ میں تو اس برائی کو برائی ہی سمجھتی تھی. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، چلیے یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہہ دیا اس کو، لیکن یہاں پر جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فلما، پھر جب بھلا بیٹھے اسے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. اس کی نصیحت کیا کی گئی تھی کہ دیکھو بھائی سب کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، تمہیں اس دن اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جس چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے اس کو آپ کو نہیں کرنا ہے. تو ہوا کیا، انجینا الذین ینہون عن السوء. الحمدللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے. اللہ اکبر. اور کیا ہوا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گنہگار تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا. کس میں پکڑ لیا، بری سزا میں ہم نے پکڑ لیا. کیوں بھائی، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ لوگ جو ہے ان کی بار بار نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا تھا. دیکھیں آپ دھیان دیں، یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جس نے برائی کو روکنے کی کوشش کی میں نے اس کو بچایا، اس کو ہم نے نجات دی. تو دیکھیے کہ ایک ایک کال ملتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی پر عذاب دینے کا حکم دیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اس بستی میں تو ایک تیرا ایسا بھی بندہ ہے جس سے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، یعنی بستی پوری اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، گناہ کے کام کر رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی بھی گھر کو پلٹ دو، اس کو بھی ان لوگوں کے ساتھ عذاب دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی اس برائی کو روکنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، کوشش بھی نہیں کی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو برائی سے روکے. دیکھیے کوشش کریں، خود اچھا ہونا از ناٹ انف. ٹھیک ہے، اگر آپ کے آس پاس میں کچھ برے کام ہو رہے ہیں تو اس کو حد درجے روکنے کی کوشش کریں، اپنی استطاعت کے مطابق، زبان کی استطاعت کے مطابق، اپنی جو ہے اپنی مال کے استطاعت کے مطابق، اپنی صحت کے استطاعت کے مطابق، سب استطاعت آپ کے اندر جو ہے اس کی کوشش کریں. دیکھیے ضروری نہیں کہ آپ کو اس کا پازیٹیو ریسپانس ملے، اٹس ناٹ کمپلسری، لیکن کم سے کم اللہ نہ کرے کہ یہ جو لوگ نہیں روک رہے تھے، اللہ نہ کرے کہ اس کیٹیگری میں ہم چلے جائیں. تو ہر درجے کوشش کریں کہ جب بھی ایسا کبھی معاملہ پڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرنے والوں میں شامل کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہ ایک پہلا ان کا جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا، بری سزا دی. یہ پہلی سزا ہے ان کی، ایک سزا باقی ہے جو آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ
قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. دوسری سزا اللہ نے ان کو کیا دی؟ پھر جب وہ سرکشی کرنے لگے اس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ ذلیل بندر. دیکھیے اللہ اکبر، سوچے ذرا، اگر انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے شکل بگاڑ دیں تو خوف آنا چاہیے انسان کو کہ کہیں نہ کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو کوشش کریں، یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو جو ہے وہ عذاب دیا. اور اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو وَإِسْتَأَذَنَّ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يُسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب خبر دی تیرے رب نے کہ ضرور مسلط کروں گا ان پر قیامت کے دن تک اسے، ٹھیک ہے، کسے؟ جو پہنچا ہے انہیں عذاب، جو پہنچا ہے تو قیامت کے دن تک ان کے پر یہ عذاب چلتا رہے گا. اللہ اکبر، سوچے یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہمیں، یہ غیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں قیامت کے دن تک ان کے اوپر اور بھی، یعنی اللہ اکبر. اب سوچے ذلیل بندر بنا دیا ان کو اللہ نے، ان کے اوپر بری سزا اللہ نے ان کو دی دنیا میں اور ان کو بندر بنائے، یہ تو دنیا کی سزا تھی، لیکن قیامت کے دن تک انہیں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان پر قیامت کے دن تک بری سزا پہنچتی رہے گی. یہ کیا ہے؟ یہ قبر کا عذاب ہے. جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا تو یہ قبر میں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاملہ کرتے رہیں گے. اور سن لو ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت تیز ہے کس میں؟ پکڑ کرنے میں، حساب لینے میں، حساب کرنے میں اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ کیسا ہے؟ بے شک وہ مغفرت کرتا اور رحم کرتا ہے. اللہ اکبر. سوچے ذرا، سخت بات ہے، انسان اگر تھوڑا سا غور کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر بتا دیا کہ انہیں جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا تھا. بنی اسرائیل ایسے سارے لوگ ایسے نہیں تھے، سارے لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، اس میں سے کچھ لوگ اچھے بھی تھے. اب یہاں پر دیکھیں کہ آج سائنس جو کہتا ہے نا کہ پہلے انسان بندر تھے، اس آیت کو ریفرنس بناتا ہے کہ بندر تھے، پھر اس کے بعد جو ہے انسان ایسا ہوا ویسا ہوا. تو دیکھیں کہ اگر بالکل آرٹ سے اگر ہم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے نارمل انسان بنایا تھا، ہے نا، انسان کی شکل میں بنائے تھے، تو وہاں سائنس جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے. اصل میں یہ معاملہ ہوا تھا جو دلیل بناتے ہیں کچھ سائنٹسٹ کہ بھائی دیکھو پہلے کے لوگ جو ہے وہ بندر تھے. تو یہ تو بہت بات کی بات ہے، آدم علیہ السلام کے بہت بات کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے یہ آپ کو پتہ چلیں گی. دنیا کا جو جھوٹا ایک پردہ ہماری نظروں پر چڑھا ہوا ہے سائنس کا یا پھر ان چیزوں کا، انشاءاللہ اللہ کے کلام سے ساری چیزیں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. تو کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں جو اللہ کے نافرمان ہیں یا پھر نافرمانی کے کام کرتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں. آمین یا ربی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا
فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي جزاکم اللہ خیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔